السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کا موضوع رشید احمد صدیقی کا مختصر تعارف۔ آئیے شروع کرنے سے پہلے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا نام، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی تعلیم وغیرہ کہاں ہوئی ہے۔ مختصر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کا اصل نام کیا ہے۔ تو ان کا اصل نام رشید احمد صدیقی ہے۔ پیدائش اتر پردیش کے شہر جون پور کے قصبہ میں 1996 میں ہوا۔ رشید احمد صدیقی کی وفات 1977 میں علی گڑھ میں ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جون پور میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے غرض سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایم اے کرنے کے بعد 1922 میں کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ 1922 میں کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ جب علی گڑھ میں شعبہ اردو قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے۔ انہیں علی گڑھ بہت عزیز تھا اور انہوں نے ساری زندگی وہیں گزار دی۔ رشید احمد صدیقی نے طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چھپتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ملتے جلتے لفظوں اور متضاد لفظوں کو ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے موضوعات میں تنوع ہیں۔ معاشرتی، سیاسی اور ادبی مسائل پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے طرز تحریر کو سمجھنے والا قاری ان کے نقطۂ رسی کی داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ ان کی یہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں، برجستہ لطیفوں اور پرلطف انداز بیاں کی وجہ سے نرالی ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے ان کے مضامین میں۔ رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں اہم ترین مصنف قرار دیا گیا ہے۔ ان دنوں طنز و مزاح کے میدان میں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین مثالی نمائندے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا اعزاز برائے ادب و تعلم کے عوض عطا کیا ہے۔ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ رشید احمد صدیقی کو رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا اعزاز کس کے عوض دیا گیا ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیں گے کہ ادب و تعلم کے عوض رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو حکومت ہند کی طرف سے جو انہیں اعزاز عطا کیا گیا ہے، ایوارڈ دیا گیا ہے، ان میں ایک ساہتیہ اکیڈمی ہے۔ میں ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔
ان کو ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ برائے غالب کی شخصیت اور شاعری کے عوض سرفراز کیا گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف جو مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، مضامین رشید، یہ جو ہے وہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، خندہ، یہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3، گنجہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ، یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 4، تنزیات و مضحکات اور جدید غزل، یہ تنقید کا مجموعہ ہے۔ اور 5واں جو ہے آشفتہ بیانی میری، یہ خود نوشت ہے۔ اس میں رشید احمد صدیقی نے اپنی زندگی کے حال و احوال بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ جب آپ کو وقت ملے تو اس کو ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ رشید احمد صدیقی کو پروفیسر احتشام حسین نے اس دور کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کی طنز لطیف اور نفیس تو ہوتی ہے، لیکن استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں کے سبب قارئین تک اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طنز نگاری ایک نازک فن ہے، ذرا قلم کو لغزش ہوئی اور کسی نہ کسی کے دل آزاری پہلو نکل آیا، مگر ان کا قلم ہمیشہ اس الزام سے بری رہا۔ رشید احمد صدیقی کے چند مزاحیہ مضامین ہیں: نمبر 1، دیہاتی ڈاکٹر، نمبر 2، ارہر کا کھیت، اور نمبر 3، وکیل،